ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ ہمارا مضمون ہے جغرافیہ کلاس 8۔ آج ہم اپنے لیکچر نمبر 15 میں باب نمبر 5 کے ٹاپک بڑے ماحولیاتی مسائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں جو ہے وہ قدرتی آفات کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج چیپٹر نمبر 5 میں ہم بڑے ماحولیاتی مسائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو کہ ماحولیاتی مسائل کا سبب بنتے ہیں، اور کون کون سے ہمیں جو ہے وہ ماحولیاتی مسائل درپیش ہیں۔ آلودگی کسی مواد کا انسانی نقطہ نظر سے ماحول میں غیر متناسب مقدار میں داخل ہونا جو اس کے وجود کے لیے نقصان کا باعث بنے ماحولیاتی آلودگی کہلاتا ہے۔ یہ ہمارے شارٹ کوسچن نمبر 1 کا آنسر بھی ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، آلودگی سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر یہاں سے ہے، کسی مواد کا انسانی نقطہ نظر سے ماحول میں غیر متناسب مقدار میں داخل ہونا، یعنی کہ ایسی چیزوں کا انسانی نقطہ نظر سے ماحول میں جو ہے وہ داخل ہونا جو اس کے وجود کے لیے نقصان کا باعث بنے، ماحولیاتی آلودگی کہلاتا ہے۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ نیکسٹ ہے، گھروں، صنعتوں، فیکٹریوں، گاڑیوں، ٹرینوں اور جہازوں وغیرہ سے نکلنے والا مواد ہمارے قدرتی ماحول کو آلودہ کرتا ہے۔ ان کے چلنے سے شور کی آلودگی پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ جب گھروں، صنعتوں، فیکٹریوں، گاڑیوں اور ٹرینوں، جہازوں وغیرہ سے جو نکلنے والا جو مواد ہے وہ بھی ہمارے ماحول کو آلودہ کرتا ہے، اور جب یہ فیکٹریاں یا صنعتیں یا گاڑیاں وغیرہ چلتی ہیں تو ان کے چلنے سے جو شور پیدا ہوتا ہے وہ شور کی آلودگی کہلاتا ہے۔ جبکہ دھوئیں سے فضائی آلودگی ہوتی ہے، یعنی کہ گاڑیوں وغیرہ سے نکلنے والا جو دھواں ہے وہ فضائی آلودگی کہلاتا ہے۔ کوڑا کرکٹ سے بھی آلودگی پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے گھروں سے جو کوڑا کرکٹ نکلتا ہے اور وہ ہم پھینکتے ہیں، اس سے بھی آلودگی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آبی آلودگی کا بھی باعث بنتی ہے۔ ماہرین ماحولیات کے نزدیک فضائی آلودگی، آبی آلودگی، مٹی کی آلودگی اور شور کی آلودگی انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہیں۔ یہ ہمارے پاس شارٹ کوسچن نمبر 3 کا آنسر بھی ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس، آلودگی کی اقسام کے نام لکھیں، یعنی کہ ہم نے جو آلودگی کی اقسام ہیں ان کے نام لکھنے ہیں۔ آلودگی کی اقسام کے نام ہیں جو فضائی آلودگی، اس کا ہم آنسر ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آلودگی کی 4 اقسام ہیں: فضائی آلودگی، آبی آلودگی، مٹی کی آلودگی اور شور کی آلودگی۔ انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہیں۔ آئیے ذیل میں ان آلودگیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ آج ہم اپنے اس چیپٹر میں جو ہے وہ ان 4 آلودگیوں کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کہ شور کی آلودگی، آبی آلودگی، فضائی آلودگی اور مٹی کی آلودگی وغیرہ۔ پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس فضائی آلودگی۔ فضائی آلودگی یعنی کہ جو ہماری فضا میں آلودگی ہے یا جو ہماری ہوا آلودہ ہے۔ کرۂ ہوا مختلف گیسوں سے مل کر بنا ہوا ہے، یعنی کہ ہماری جو کرۂ ہوا ہے وہ مختلف گیسوں سے مل کر بنی ہے، اور اس نے زمین کو چاروں طرف سے ایک غلاف کی مانند گھیر رکھا ہے۔ یہ کرۂ ہوا ہم کو سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی کہ سورج سے جو آنے والی خطرناک شعاعیں ہیں یہ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اور زمین کے درجہ حرارت کو اعتدال پر رکھتا ہے، یعنی کہ زمین کا جو درجہ حرارت ہے اس کو جو ہے وہ مناسب رکھتا ہے، جس کی وجہ سے
زندگی کا وجود ممکن ہے۔ فضا میں مختلف قسم کی زہریلی گیسیں، گرد و غبار، دھواں، خاکی ذرات، آبی بخارات، کیمیائی مادے اور خطرناک تابکاری شعاعیں انسانی اور قدرتی عوامل کی وجہ سے داخل ہوتی ہیں اور فضا کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ یعنی کہ جو زہریلی گیسیں ہیں، گرد و غبار ہے، دھواں ہے، خاکی ذرات یعنی کہ مٹی کے ذرے، آبی بخارات پانی کے جو بخارات ہیں، کیمیائی مادے اور خطرناک تابکاری شعاعیں جو ہیں انسانی اور قدرتی عوامل کی وجہ سے فضا میں داخل ہوتی ہیں اور فضا کو آلودہ کرتی ہیں۔ فضائی آلودگی کی وجوہات، یہ ہمارے پاس لانگ کوسچن نمبر 4 کا آنسر بھی ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 4 ہمارے پاس ہے فضائی آلودگی کے اسباب و اثرات کی وضاحت کریں، یعنی کہ ہم نے اس کے اسباب بھی بتانے ہیں اور اس کے اثرات بھی بتانے ہیں۔ فضائی آلودگی کی وجوہات، یعنی کہ جو وجوہات اور اسباب ایک ہی بات ہے۔ آتش فشانی، جنگلی آگ کا بے قابو ہو جانا، سمندروں میں سونامی وغیرہ کا آ جانا، طوفان، صنعتوں کا قیام، ذرائع نقل و حمل، جنگلات کا کٹاؤ، کوڑا کرکٹ کو بغیر حفاظتی تدابیر کے تلف کرنا، زرعی شعبے میں کیڑے مار ادویات اور کیمیائی کھادوں کا استعمال، جنگیں اور تیل بردار بحری جہازوں کے حادثات وغیرہ ہمارے گرد و نواح میں فضائی آلودگی کی اہم وجوہات ہیں۔ یعنی کہ جو آتش فشانی کی وجہ سے جنگلوں میں جو آگ لگ جاتی ہے، سمندروں میں جو سونامی آ جاتی ہے جسے ہم سمندری طوفان بھی کہتے ہیں، اور صنعتوں کا قیام یعنی کہ جو صنعتیں ہیں اور ان سے نکلنے والا جو دھواں ہے، ذرائع نقل و حمل یعنی کہ گاڑیوں وغیرہ کا جو دھواں ہے، جنگلات کا کٹاؤ، جب جنگلات کا کٹاؤ کیا جاتا ہے، یا کوڑا کرکٹ کو بغیر حفاظتی تدابیر کے یعنی کہ کوڑا کرکٹ کو جو آگ لگائی جاتی ہے اور اس سے نکلنے والا جو زہریلا دھواں ہوتا ہے وہ بھی فضائی آلودگی کی وجہ بنتا ہے۔ فضائی آلودگی کے اثرات، یعنی کہ جو فضائی آلودگی ہے وہ انسانی صحت پر کس طرح سے اثرات مرتب کرتی ہے۔ دنیا میں فضائی آلودگی کے بڑھنے سے انسان کو مختلف انواع کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تیزابی بارش، اوزون کی تہہ کا کمزور ہونا، یعنی کہ فضائی آلودگی سے جو ہے وہ تیزابی، جب فضا آلودہ ہوتی ہے اور پھر بارش ہوتی ہے تو وہ تیزابی بارش کہلاتی ہے۔ اس سے کیا ہے کہ اوزون کی جو تہہ ہے وہ بھی کمزور ہو رہی ہے۔ بیماریوں کا عام ہونا، جن میں مختصر عرصے کی بیماریاں، آنکھوں میں جلن ہونا، یعنی کہ آنکھوں میں جو جلن ہوتی ہے یا آنکھیں خراب ہوتی ہیں وہ بھی فضائی آلودگی کی وجہ سے، ناک، کان اور گلے کی بیماریاں، سر میں درد ہونا، الرجی، دمہ، سانس لینے میں تکلیف ہونا شامل ہیں۔ جب ہماری فضا آلودہ ہوگی تو گلے کی بیماریاں، ناک، کان اور سر میں درد ہونا، سانس لینے میں مشکل ہونا، یہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ لمبے عرصے تک رہنے والی بیماریوں میں سانس کی بیماریاں، کینسر، دل کی تکلیف، دماغی نظام کا متاثر ہونا، جگر کی تکلیف، گردوں اور پھیپھڑوں کی تکلیف کا شروع ہونا شامل ہے۔ یعنی کہ جو ہمارے پاس ناک، کان، گلے کی جو بیماریاں ہیں یا سانس لینے میں تھوڑی جو مشکل ہوتی ہے وہ کم عرصے تک رہنے والی بیماریاں ہیں، اور یہ جو ہیں لمبے عرصے، زیادہ عرصے تک رہنے والی جو ہماری بیماریاں ہیں وہ ہیں سانس کی بیماریاں، کینسر، دل کی تکلیف، دماغی نظام کا متاثر ہونا، گردوں، پھیپھڑوں کا اس تکلیف سے دوچار ہونا۔ زرعی پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہونا وغیرہ ماہرین کے مطابق اس کے اثرات ہیں۔ یہاں تک ہمارا لانگ کوسچن نمبر 4 کا آنسر ہے۔ یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر نمبر 15 مکمل ہوتا ہے۔